چھوٹی موٹی بشارت ہے یہ کہ جہنم میں جو سب سے آخری شخص نکالا جائے گا نا حضور کی شفاعت سے، سب سے آخری، اب اس کے بعد شفاعت ختم، اب کوئی ایسا بندہ نہیں بچائے گا جس کی شفاعت کی جائے۔ اور جبریل اعلان کریں گے کہ بس اب جو جہنم میں اس کے لیے ہمیشگی کی جہنم ہے، اب جو جنت میں اس کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے، اب کوئی جہنمی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو جنتی ہے اس میں سے اب کسی کو نکالا نہیں جائے گا، خالدین فیہا، بس اب جو جہاں وہی رہیں گا۔ آخری جو جنتی ہوگا، سب سے آخری جنتی، حضور کی شفاعت سے بخشا جائے گا۔ سرکار کہتے ہیں جانتے ہو اس کو جنت میں کتنی جگہ ملیں گی؟ کتنا بڑا پاپی ہوگا، کتنا بڑا گناہگار ہوگا، سب سے آخر میں بخشا گیا، اب اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں اس لائق کہ اس کو بھی اس کی شفاعت کی جائے۔ کتنے کے لیے لڑ رہے ہیں ہم یہاں؟ 1 فٹ کے لیے، 2 فٹ کے لیے، تو نے بڑھا دیا، تو نے گھٹا دیا، تیری دیوار یہاں نہیں ہے، تیری اینٹ یہاں کیسے لگی، تیری گلی یہاں کیسے آ گئی، تیرا گیٹ یہاں کیسے آ گیا، اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 60 سال کے لیے یہاں لفڑے کرتا بیٹھا، ساری زندگی صرف اس پر شکر کرے نا کہ اللہ تو نے ہمیں اہل سنت پہ رکھا، نہ خارجیوں میں سے رکھا، نہ ناصبیوں میں سے رکھا، نہ رافضیوں میں سے رکھا، اہل سنت رکھا کہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت کی بھی قدر کرتے ہیں اور تیرے نبی کے اصحاب کی بھی قدر کرتے ہیں۔ کتنا سا کرنا ہے آپ کو؟ کام چھوٹا ہے، انعام بڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے مرنے تک سینے پیٹیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ جرم اور گناہ تمہارا معاف نہیں ہونے والا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کو روایت کرتے ہیں۔ مولا علی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ حسن و حسین، آقا ایک مرتبہ اپنے حجرے پاک سے اس انداز میں اس طرح سے تشریف لائے کہ ایک ہاتھ میں آپ نے حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آزو بازو دونوں شہزادے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے شہزادے ہیں، ایک ہاتھ میں حسن پاک کا ہاتھ لیے ہوئے، دوسرے دستے مبارک میں حسین پاک کا ہاتھ لیے ہوئے، صحابہ کی درمیان، صحابہ کی مجلس میں اس عالم میں آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ فقال، پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی ہے، لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ حَسَنَ، اور جس نے ان سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّاهُمَا، اور جس نے ان کے باپ علی سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، کَانَ مَعِي فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ قیامت میں وہ ہمارے درجے میں، ہمارے محل میں رہے گا، ہمارے درجے میں رہے گا۔ چھوٹی موٹی بشارت ہے یہ؟ ارے بھائی جنت کا چھوٹا موٹا کونا ہی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، آدمی کو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم میں جو سب سے آخری شخص نکالا جائے گا نا حضور کی شفاعت سے، سب سے آخری، اب اس کے بعد شفاعت ختم، اب کوئی ایسا بندہ نہیں بچائے گا جس کی شفاعت کی جائے۔ اور جبریل اعلان کریں گے کہ بس اب جو جہنم میں اس کے لیے ہمیشگی کی جہنم ہے، اب جو جنت میں اس کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے، اب نہ اس میں کوئی بدلاؤ ہوگا، اب کوئی جہنمی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو جنتی ہے اس میں سے اب کسی کو نکالا نہیں جائے گا، خالدین فیہا، بس اب جو جہاں وہی رہیں گا۔ آخری جو جنتی ہوگا، سب سے آخری جنتی، حضور کی شفاعت سے بخشا جائے گا۔ سرکار کہتے ہیں جانتے ہو اس کو جنت میں کتنی جگہ ملیں گی؟ اس کو جو جنت دی جائیں گی کتنی ہوگی؟ ذرا آپ تصور کر کے بتائیں کتنی جگہ ملنی چاہیے اس کو؟ کتنا بڑا پاپی ہوگا، کتنا بڑا گناہگار ہوگا، سب سے آخر میں بخشا گیا، اب اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں اس لائق کہ اس کو بھی اس کی شفاعت کی جائے۔ میرے خیال سے 400 اسکوائر فٹ کا پلاٹ مل جائے تو غنیمت ہے نا اس کے لیے، 300 اسکوائر فٹ، 400 اسکوائر فٹ۔ آقا کہتے ہیں تمہاری دنیا سے 10 بڑی گنا زیادہ، تمہاری دنیا کے کتنا؟ 10 ورلڈ۔ اس پر بھی بندے کا حال دیکھو، کہیں گا مولا میں دیکھ رہا ہوں دوسروں کی جنت اس سے زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، تو اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جنتی بنا دیا، اس پر شکر نہیں کرتا، مولا کہاں گا شکر تو ہے تیرا کہ تیرے نبی کی شفاعت سے آ گیا ہوں، لیکن دوسروں کو تو نے اس سے بڑی جنت دی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو 10 گنا اور زیادہ دے دو، 20 گنا۔ کتنے کے لیے لڑ رہے ہیں ہم یہاں؟ 1 فٹ کے لیے، 2 فٹ کے لیے، تو نے بڑھا دیا، تو نے گھٹا دیا، تیری دیوار یہاں نہیں ہے، تیری اینٹ یہاں کیسے لگی، تیری گلی یہاں کیسے آ گئی، تیرا گیٹ یہاں کیسے آ گیا، اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔
ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ بھی کم بخت جو ہے وہ سوچتا ہے ایک اینٹ کی دیوار مار لوں، 2 فٹ مار لوں، 3 فٹ مار لوں، اسی میں لگا ہوا ہے. اس کو 10 گنا دنیا کے برابر کی جنت کی طلب نہیں ہے. اس کو 60 سال کے لیے یہاں لفڑے کرتا بیٹھا ہے. تو اب اندازہ لگائیے سب سے آخری جنتی ہے تو آقا کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اندازہ نہیں ہے. پوری جنتی تو آقا کی ہے، لیکن جو جنت میں آقا کا حرم سرا ہوگا، جو آقا کا قصر ہوگا، محل ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور آقا کہتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، من حبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وحب ہذین، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، واباہما، جنہوں نے ان کے باپ سے محبت کی، وامہما، جس نے ان کی ماں سے محبت کی. مقام کیا ہے؟ کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جنت میں میرے درجے میں رہے گا. کتنی بڑی بشارت ہے. تو میں کہتا ہوں اگر ساری زندگی صرف اس پر شکر کریں نا کہ اللہ تو نے ہمیں اہل سنت پہ رکھا، نہ خارجیوں میں سے رکھا، نہ ناصبیوں میں سے رکھا، نہ رافضیوں میں سے رکھا، اہل سنت رکھا کہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت کی بھی قدر کرتے ہیں اور تیرے نبی کے اصحاب کی بھی قدر کرتے ہیں. تو جتنا شکر ادا کریں، شکر ادا نہیں ہو سکتا. زندگی چھوٹی ہے شکر کے سامنے. اس حدیث کو امام ترمذی نے لکھا ہے. حدیث ضعیف نہیں ہے، حسن ہے. امام ترمذی کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ جامع ترمذی میں لائے ہیں حدیث نمبر 3733. امام احمد ابن حنبل نے اس کو لایا اپنی مسند میں حدیث نمبر 576. امام طبرانی لائے ہیں المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ 43 حدیث نمبر 2654. امام ابن الحجاج مزی نے لایا ہے اس کو اپنی کتاب تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ 228 رجال نمبر 1248. حافظ ذہبی نے لایا المیزان الاعتقاد جلد 5 صفحہ 144 رجال نمبر 5806. علامہ عسقلانی نے لایا تہذیب التہذیب جلد نمبر 30 صفحہ 51. امام ابن حجر المکی الحیتمی نے لایا سوائق المحرقہ صفحہ 516. امام المتقی ہندی نے لایا کنز العمال جلد 12 صفحہ 97 حدیث نمبر 34161. اور بھی محدثین نے لکھا، میں نے 8 حوالے یہاں پیش کر دیے. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے اہل بیت کی. اور کام کتنا سا کرنا ہے آپ کو؟ کام چھوٹا ہے، انعام بڑا ہے. کام چھوٹا ہے نا کہ بس محبت کا اظہار کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. اندازہ لگائیے کہ جب محبت کا صلہ اتنا بڑا ہے، ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ہر عکس کا ایک برعکس ہوتا ہے، ہر ایک پازیٹیو کا ایک نیگیٹو ہوتا ہے، ایک ہر مثبت کا ایک منفی ہوتا ہے. جب پازیٹیو یہ ہے کہ حضور کی آل سے محبت کرو جنت، اور جو حضور کی آل سے نفرت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تصور نہیں کر سکتے آپ. کتنا شدید عذاب بھی ہوں گا یہ یزید، کتنے شدید عذاب میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو کربلا بلا کر دھوکہ دیا. اس لیے اتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے مرنے تک سینے پیٹیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ جرم اور گناہ تمہارا معاف نہیں ہونے والا. اتنا بڑا گناہ ہے.